حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں آج آپ سے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ پاکیزہ عورت ہیں جن کے نام پر قرآن مجید میں پوری سورت اتار دی گئی، اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت مریم کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کے نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیا کے مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت مریم بی بی کی والدہ نے بھی بیٹے کے عطا کر اسی رواج کے مطابق کی تھی کہ عبادت گاہ کی خدمت کے لیے تو صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، کیونکہ لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ جب بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہو گئی کہ ان کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اسے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم و شان مبارک و مسعود بیٹا پیدا ہونا تھا جو پیدائش سے ہی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے تو مدت انتظار ختم ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہیں تاکہ مجاوروں کے سپرد کر کے اپنی منت کو پورا کریں۔ وہاں مجاور جگڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا مجاورین وہ قلم جس سے وہ دروغ لکھتے تھے پانی میں پھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ میں الٹے طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئی۔ آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کہ آپ کے پاس بے مقصد پھل موجود ہوتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا کی حیرت بجا تھی۔ انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے کر جاتا ہے آپ کو؟ حضرت مریم پرسکون ہو کر فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظم و فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی اور پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ جب حضرت مریم کی عمر تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ نوجوان خوبصورتی کی شکل میں حاضر ہوا، جسے دیکھ کر حضرت مریم خوف زدہ ہوئی اور وہ اپنی عظمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی، کیونکہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے۔ تاہم بی بی نے اپنی عظمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک آفت اور پاکیزگی کا اللہ کی طرف سے امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا
کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت بی بی مریم کو تعجب ہوا اور وہ بولی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے اور حضرت حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو دور جگہ چلی گئی۔ اس بارے میں کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہاب بن منبع جو آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے انتہائی تعجب سے بولے اے مریم کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی بار کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ پھر کہا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، اور لوگوں کے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کر کے محمد بن عیاق فرماتے ہیں کہ مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو ایک درخت کا سہارا لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کے اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندائی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ بعد میں یہ حکم مسنوخ ہوا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے کر آئی۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچے کو دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکی کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانے لگے۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے تو پھر توکل کی امداد اللہ کی ذات ہی رہ گئی تھی۔ تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس بچے سے ہی پوچھ لو، تمہارے سارے سوالوں کے جواب بچہ دے گا۔ سرکشی لوگوں نے کہا بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے مبارک کیا، مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں، جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں، جن میں سے ایک انجیل میں ہے جو وہاب بن منبع سے منقول ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے شب بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ ستارے کا تعلق کسی عظیم و شان ہستی کی پیدائش کی ولادت ہے جو ملک شام میں ہوگی۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کیے۔ وفد کے زبانی حالات سن کر بادشاہ کو بلایا اور وفد کو اجازت دے دی کہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لے۔ بارسیوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن پایا
انہوں نے حضرت مریم کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال کی ہوئی تو بیت المقدس واپس چلی گئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن سماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہے جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا، اور ان کی روح سے جنت حق اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور جگہ دیں گے۔ احادیث شریف میں ہے کہ جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا تو میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ، رنگ سرخ، اور آپ ایسے لگ رہے تھے تو جیسے ابھی حمام سے غسل کر کے تشریف لائے ہوں۔ سبحان اللہ! میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبے کے پاس ہوں۔ اچانک مجھے ایک سرخی مائل گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا جس کی شکل بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا دیا تو مجھے حد سے نہ بڑھانا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ میری بہنوں، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت سے معجزات سنے ہیں۔ یہ معجزات ہمیں اللہ کے کرم سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم اور رہنمائی فرمائے۔